مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور اگلی بات آپ نے کرنی ہے، جو انکار کرے حضرات تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ تھے، اور تھے بھی کیا؟ نبی. مسلمان ہونے کے ناطے سے حدیث کو ماننے کے حوالے سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور نبی تھے. کس طرح تھے؟ باپ ابھی آیا نہیں اور بیٹا پہلے، آدم ابھی آیا نہیں اور مصطفیٰ پہلے، شیس ابھی آیا نہیں اور مصطفیٰ پہلے، ابراہیم ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، اسماعیل ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، کنانا ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، عبد المطلب ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، عبداللہ ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے. کیسے؟ امام سیوطی اور امام زرقانی نے مسئلہ حل کر دیا ہے. اور یہ جو ائمہ ہوتے ہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، اللہ نے ان پر خصوصی کرم کیا ہوتا ہے، ان کے سینوں کو علم کے لیے چنا ہوا ہوتا ہے، تب جا کر ان کے سینوں پر وہ حقائق آشکار کیے جاتے ہیں کہ جن کی بدولت امت کی صحیح معنوں میں رہنمائی ہو سکتی ہے. اب میں نے پوچھا امام زرقانی آپ بتاؤ، جب میرے مصطفیٰ کے والدین نہیں تھے، میری آقا کی جد نہیں تھی، سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے، تو پھر میرے مصطفیٰ کیسے موجود تھے؟ فرمایا یہی تو سمجھ جاؤ، ایک نبی کی خلقت ہے، ایک نبی کی ولادت ہے، ایک نبی کی بعثت ہے. خلقت میں مصطفیٰ کائنات کی پہلی مخلوق ہے. خلقت میں حضور بولیے سب سے پہلے، پہلی مخلوق ہے میرے آقا، سب سے پہلے. آپ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. اب ابھی تک مسئلہ یہاں پر الجھا ہوا ہے کہ حضور سب سے پہلے ہیں، تو پھر جب آدم نہیں تو پھر ہوئے کیسے؟ امام زرقانی نے حدیث جابر کو لا کر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. حضرت جابر آ کر یہی سوال کرتے ہیں، اخبرنی سونے سانو ہی تے خبر دس. اچھا یہ وہ روایات ہیں جو آپ اکثر سنتے ہیں، یہی وہ برکات ہیں سرکار کے میلاد کی کہ نور والوں کو نور کی باتیں سننے کا اکثر نورانی موقع ملتا رہتا ہے. جناب حضرت سیدنا جابر میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اخبرنی عن اول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشیاء. یا رسول اللہ، آقا جی سب سے پہلے مجھے یہ خبر دیجئے اللہ نے کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جابر مجھے علم نہیں ہے کہ اول میں کیا ہوا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، نہ بلکہ میرے مدنی نے فرمایا او میرے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. میرے پیارے جابر تیرے اللہ نے، میرے اللہ نے کائنات عالم کے اندر سب سے پہلے اپنے نور کے فیضان سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا. اور اے جابر یہ تب کی بات ہے، لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جن ولا نار ولا شمس ولا قمر لا جن ولا انسی. اے جابر یہ تب کی بات ہے جب نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جن، نہ انسان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہ تھا. تب
تب تیرے پروردگار نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تو سب سے اول تو سب سے آخر ہے عمر لا ملا ہے اس نے تمام تجھ کا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. اے میرے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کر کے اس کے پیدام سے شرق و غرب ہر چیز کی تخلیق فرمائی اور پھر اس نور مقدس کو آدم کا جسد تیار کر کے آدم کو تخلیق فرما کر ان کے جسم میں روح ڈال کر اس نور کو آدم کی پشت میں ودیعت فرمایا. ابھی خلقت کی بات کی جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے اللہ اس میں کہتا ہے فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے میرے حبیب میں تو آپ کو تب دیکھ رہا تھا جب قائم تھے آپ کھڑے تھے اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پھر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں میں تو اللہ وہ اللہ جو آپ کو تب دیکھ رہا تھا جب آپ تقوم کھڑے تھے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں تقلب سجدہ کرنے والوں میں تقلب میں دیکھ رہا تھا. امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری آپ فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے حبیب جب تو عالم ارواح میں تھا یار ایسے نہیں یار پیار سے کہیے سبحان اللہ جب تو عالم نور میں تھا جب عالم روحانیت میں تھا تب سے لے کر جب آدم کی پشت میں آیا پھر پشت در پشت تو منتقل ہوتا رہا. تیرا یہ انتقال تیری یہ تخلیق تیرا یہ پنپنا تیرا یہ بڑھنا تیرا یہ سال گزارنا میں اللہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. یہ سب کچھ اہتمام کے ساتھ ہو رہا تھا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے مثال تیری جواب. میرے سونے نبی نے مدنی نبیوں کی امام نے فرمایا لوگوں میرا وہ نور جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا جس کی بابت میرا رب فرماتا ہے تب بھی میری نظریں میرے سونے مدنی تجھ پر لگی تھی. میری آقا فرماتے ثم لم ينقلني الله تعالى إلا من أصلاب الطاهرات إلى أرحام الطاهرات. پھر رب قدیر نے مجھے پاک باپوں سے آدم کی پشت سے لے کر عبداللہ کی پشت تک پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا. یا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کل کائنات کا مقصود میرا نبی ہے. کیا کہا میں نے؟ مقصود کائنات میرا مصطفیٰ ہے. یعنی کائنات بنانے کا مقصد
میرے رسول کی ذات ہے. تھکے نہیں بولو گے یار پیار سے سنیے. ایک ویسے میں مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ ملک اظہر صاحب ہر سال بڑے پیار سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اظہر صاحب آپ اپنے گھر میں بلائیں. مثال دے رہا ہوں خصوصی اہتمام کو مثال دے رہا ہوں کہ جی گولڑے والے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے ہیں. ایک مثال ہے نا, تو مثال تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. ساری محفل سے جی کون آ رہے؟ گولڑے والا مہر علی آ رہا ہے. تو اظہر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کی محفل کا مقصود کون ہوگا؟ گولڑے والے پیر. سارے لوگوں کو آپ نے بلایا استقبال کے لیے آؤ بھائی, دیکھنے کے لیے آؤ بھائی, زیارت کے لیے آؤ بھائی, سننے کے لیے آؤ بھائی. تو اب ذرا مجھے آپ لوگ جواب دو, ملک اظہر صاحب آپ لوگوں کو کھلائیں اعلیٰ برتنوں میں, توجہ ہے, آپ لوگوں کو کھلائیں اعلیٰ برتنوں میں اچھا کھانا, بہترین کھانا, تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ مہر علی شاہ صاحب کو آپ سے گھٹیا برتن میں کھلانا چاہیے یا بولو ہیں جی؟ او بھائی ان کا مقصد اور ان کا دماغ تو یہ ہوگا کہ جو چادر کبھی پہلے بچھی نہیں ان کے قدموں تلے بچھاؤں, جس پلیٹ میں کسی نے کھایا نہیں اس میں پہلے نمبر پہ انہیں کھلاؤں, جو کھانا اس سے پہلے میرے گھر میں پکا نہیں پہلے پکا کر ان کے آگے پیش کروں. اس لیے کہ مقصود محفل وہی ہے, مطلوب محفل وہی ہے. تو ذرا سمجھو, غور کرو, کائنات عالم میں اللہ کی اس مخلوق کے پیدا کرنے میں مقصود کائنات میرا نبی ہے, مطلوب کائنات. یا تسی ایک تھکائی چھڑے یار, یقین کرو, مقصود کائنات میرا نبی ہے, مطلوب کائنات میرا نبی ہے. تو ذرا غور کرو, یوں ماننا پڑے گا آدم بنا محمد کے صدقے, موسیٰ بنا محمد کے صدقے, عیسیٰ بنا محمد کے صدقے, لوط و نوح و دانیال و یحییٰ و ابراہیم و اسماعیل و جناب یوسف و ایوب و یونس, سلیمان پیغمبر و زکریا, یہ سارے بنے میرے محمد کے صدقے. اور جو بننے والے ہیں میرے محمد کے صدقے, ان کی ٹور دیکھو کہ عیسیٰ کی ماں کو میرا اللہ زمانے کی عورتوں میں پہلے نمبر کی عورت قرار دے رہا ہے. تو ذرا خود سوچو, اور جب مدنی کا نور رکھا ہوگا تو کیسے لوگوں کو چن چن کے ان کی پشت میں رکھا ہوگا.